شدید گرمی کے موسم میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے ریلوے اسٹیشن میں کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ریل گاڑی مجھے اپنی منزل پر اتار کر چلی گئی تھی۔ موبائل فون مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی خالہ جان کو فون ملا رہی تھی، جو کہ میرا فون اٹھانے کے بجائے پتہ نہیں ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھیں کہ انہیں میری آمد کے بارے میں بھی یاد نہیں رہا تھا۔ انہوں نے مجھے خود اصرار کر کے اسلام آباد سے لاہور اپنے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بلوایا تھا، اور میں اپنے والدین کے ساتھ لڑ کر خالہ کے پاس چھٹیاں منانے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ان کے پاس کئی بار گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا چکی تھی، مگر مجھے ریلوے اسٹیشن سے ان کے گھر تک کا سفر یاد نہ تھا، جس کے باعث میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑی خوار ہو رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ جب میں نے فون کی طرف دیکھا تو فوری سے نمبر اٹھایا۔ مقابل کی آواز سننے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ جب میں نے ان سے خالہ کے متعلق دریافت کیا تو جو خبر مجھے ملی اس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے خالو جان نے بتایا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے آنے کی خوشی میں خالہ جان جلدی سے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ خالو جان نے مجھے بتایا کہ انہیں تو کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے خالہ جان کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اپنی روداد سنانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر مجھے دور دور تک کوئی بھی بینچ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں بیٹھ کر میں خالو کا مزید انتظار کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوٹ کیس کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھتی، میں نے ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن میں کم ہی مسافر رہ گئے تھے۔ اس بزرگ کے چہرے پر نور دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔ میں ان کے اس عمل پر حیران رہ گئی۔ میں تو انہیں اس پتھر سے بچانا چاہتی تھی جو کہ ان کے راستے میں آ رہا تھا، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے گر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کے پرشفیق چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرتے، اچانک سے ان کے قدم رکے اور ان کے عمل سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ یہ پتھر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور پھر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دوبارہ سے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ ان کی آنکھیں تو بند ہیں، پھر وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دل میں ہی سوچ رہی تھی کہ جو الفاظ اس بزرگ نے کہے وہ سن کر میرے اوپر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا کہ لڑکی چلی جا یہاں سے اور یہاں پر دوبارہ نظر نہ آنا، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور کبھی مجھے اپنا یہ چہرہ مت دکھانا، چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی بھی اس جگہ پر واپس مت آنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، جہاں سے نکلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھ پر زمین پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر میری جانب اچھالی۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مٹی صاف کرنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس بزرگ کو وہاں پر نہ پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دور دور تک وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بزرگ کے تعاقب میں اپنے سامان سے بہت زیادہ دور آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دوپٹے سے صاف کیا اور اپنے سامان کی جانب جانے لگی، مگر میرے ذہن میں بار بار بزرگ کے چہرے کا منظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نور کا منظر میں چاہ کر بھی اپنے دماغ سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے میں جا کر اپنے سامان کے پاس کھڑی ہوئی تو ایک ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ خوف کے مارے میرا حلق اس قدر خشک ہو گیا کہ مجھے سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب میں نے ہاتھ کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ انہوں نے میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے ڈر گئی ہو۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے خالو جان کے سامنے نفی میں سر ہلایا اور پھر سامان اٹھا کر چلتے ہوئے ان سے خالہ جان کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ جان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں ان کی جانب رک کر دیکھتے ہوئے کہا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ میرے بے حد اصرار کرنے پر آخر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب 1 سال تک اپنے پاؤں پر زور ڈال کر نہیں چل سکتی ہے، اس کو بیساکھی کے سہارے پر چلنا ہوگا۔ خالہ جان کے بارے میں مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، مگر خالو جان کو پریشان دیکھ کر میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ چلتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ خالو جان نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے، اور جیسے ہی میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر بیک ویو مرر میں دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے شیشے میں اسی بزرگ کا چہرہ نظر آیا، وہ مجھے واپس جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور مضبوطی سے خالو جان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اس حرکت پر خالو جان گھبرا کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو میں نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولی اور جب شیشے کی جانب دیکھا تو اس میں کوئی بھی منظر نہیں تھا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ خالو جان مجھ سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں شیشے کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے خالو جان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ مجھ سے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میرے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتے، ٹیکسی جھٹکے سے رکی۔ جب خالو جان نے ٹیکسی ڈرائیور سے رکنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ٹیکسی میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ خالو جان بھی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتر کر گاڑی میں خرابی چیک کرنے لگے، کیونکہ خالو جان لاہور میں گاڑیوں کے مکینک تھے اور ان کی اپنی ایک ورک شاپ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس گاڑی کو میں خود ہی ٹھیک کر لوں۔ میں گاڑی کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے خالو جان کی چیخ سنائی تھی۔ میں فوراً سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی گاڑی کے انجن کی جانب بڑھی تو خالو جان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا، کیونکہ گاڑی کے انجن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور گاڑی کے انجن میں سے اچانک چنگاریاں نکلنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ خالو جان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، پتہ نہیں یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ خالو جان مسلسل ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ تھپتھپا رہے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ صورتحال میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں جب سے لاہور آئی تھی ایک کے بعد ایک مصیبت سے میرا سامنا ہو رہا تھا۔ میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے خالو جان نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جلدی سے ٹیکسی کی جانب بڑھی کیونکہ میرے سامان میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی کی بوتل لا کر خالو جان کے حوالے کی۔ انہوں نے پانی کی بوتل سے تھوڑا پانی لے کر ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی جانب اچھالا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خالو جان نے پانی کی بوتل اسے دی تاکہ وہ پانی پی کر اپنے حواس بحال کر سکے۔ اتنے میں خالو نے ٹیکسی کے انجن کو ٹھیک کر لیا۔ اتنی مشکل کے بعد ہم دوبارہ سے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ہسپتال کے سامنے رکی۔ میں خالو جان کے ہمراہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر خالہ کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ خالہ جان کے پاؤں کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میری آہٹ کو محسوس کرنے کی وجہ سے خالہ جان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے دھیانی میں میری جانب بڑھنے لگیں تو کراہ کر رہ گئی۔ میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی کیونکہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ میری وجہ سے پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا۔ میں نے بھی ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلد ہی خود کو نارمل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کے پاس ہسپتال میں بیٹھی رہی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے خالو جان کے ساتھ گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، سفر کی تھکی ہوئی ہو، اور اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لینا۔ میں نے ان سے پیار کے انداز میں لپٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہیں ہسپتال میں رہوں گی، مجھے بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہے، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے ریلوے اسٹیشن لینے کے لیے نہ آ رہی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے میرے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے کہا کہ یہ چوٹ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اگر تم نہ بھی آ رہی ہوتی تو کسی اور طریقے سے یہ چوٹ مجھ پر آ جاتی، اسی لیے تمہیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔
ان کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ میں اس سب سے متعلق خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں تو ہسپتال میں خالہ جان کے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر ان کے سمجھانے کی وجہ سے آخر کار مجھے ہار ہی ماننی پڑی۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ گھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، مجھے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ خوف کے مارے جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے پورا کمرہ سنسان دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے نیند جدا ہو چکی تھی۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ میں خوف کے مارے ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خالو جان کو کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تھا۔ انہوں نے میرے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری خالہ تو ہسپتال میں ہے، اگر وہ ہوتی تو تمہارے لیے ہمیشہ کی طرح کوئی اچھے کھانے بناتی۔ اب میں تمہاری وجہ سے باہر سے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ سفر سے تھکی ہوئی ہو، کچھ کھا لو تاکہ تمہاری ہمت بحال ہو سکے۔ میں نے خالو جان سے کہا کہ آپ مرغی کا گوشت لا دیں تاکہ میں یخنی بنا کر خالہ کے لیے ہسپتال لے جا سکوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میرے ہاتھ سے ان کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تو لے لو، پھر میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز لا کر دے دوں گا۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھوں سے سامان لیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، اور پھر میری چیخوں کی وجہ سے پورا گھر ہل کر رہ گیا۔ خالو جان جو کہ دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، میری چیخوں کو سن کر فوری طور پر کچن کی جانب بھاگے۔ انہوں نے مجھے جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ان کو اپنے پاس پا کر میں نے اپنے خوف پر قابو کیا۔ انہوں نے مجھ سے چیخنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے کرسی کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں ہنوز بند کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھیں تو کھولو، مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کرسی پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جب میں کچن میں داخل ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے ایک ہیولے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خالو جان پریشانی کے عالم میں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک چھپکلی کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ اگر میں ان کو سچ بتاتی تو وہ میری بات پر بالکل بھی یقین نہ کرتے، اور مجھے بھی کچھ دیر پہلے والے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خالو جان نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی چھپکلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو جس کی وجہ سے تم ڈر گئی تھی۔ وہ میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، آپ جس کام کی وجہ سے جا رہے تھے آپ چلے جائیں۔ انہوں نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور میں کچن میں جا کر کھانے پینے کی چیزوں کا سامان پلیٹوں میں نکالنے لگی، مگر میرا دھیان مسلسل اس کرسی کی جانب تھا۔ پھر میں کھانے کا سامان لے کر کمرے میں آ گئی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر پلنگ پر لیٹ گئی۔ پھر مجھے باہر سے خالو جان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرغی کا گوشت لے کر آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر مرغی کی یخنی تیار کی اور پھر خالو جان کے ساتھ وہ یخنی لے کر ہسپتال روانہ ہوئی۔ جیسے ہی ہم دونوں ہسپتال میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سامنے کی صورتحال دیکھ کر ہم دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ایک ڈاکٹر کو دوڑتے ہوئے خالو نے دیکھا تو اس کو روک کر ہسپتال میں پیش آنے والی اس افراتفری کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر ایک مریض ہے جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، مگر اس کے لواحقین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اسے پاگل خانے میں جمع کروائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پاگل آدمی کو اس ہسپتال میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پاگل آدمی نرسوں کی لاپرواہی کی وجہ سے غائب ہو گیا ہے اور اب اس کے لواحقین ہسپتال میں گھس کر توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں اور پورے ہسپتال کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے آ کر فوراً ہی ہسپتال کی تمام صورتحال کو سنبھال لیا۔ پھر ہم دونوں خالہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ بھی ہسپتال کی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تو اس تمام صورتحال سے اس قدر پریشان ہو گئی تھیں کہ انہوں نے خالو جان کے ساتھ ضد باندھ لی کہ مجھے جلدی گھر لے کر جاؤ، مجھے اس طرح کے ہسپتال میں نہیں رہنا۔ خالو جان نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو ایک بات سننے کو تیار نہ تھی۔
میں نے بھی یخنی پلانے کے بہانے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ مگر ان کا اس حال میں گھر جانا ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم دونوں خالہ کی ضد کے سامنے بے بس تھے، کیونکہ خالہ ہسپتال میں پیش آنے والی افراتفری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، اسی لیے وہ ہسپتال میں رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ ہم دونوں خالہ جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے، اور میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خالہ جان کا گھر میں ہی خیال رکھنے لگی۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے خالہ جان کچھ ہی دنوں میں اپنے پاؤں پر زور ڈال کر چلنے لگی۔ میں بھی ان کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھی، کیونکہ خالو جان نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق خالہ 1 سال تک اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکتی تھیں۔ جب میں نے اپنی سوچ کا اظہار خالہ جان کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحت دینے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہم انسان تو صرف مفروضہ قائم کر سکتے ہیں۔ خالو جان نے خالہ کی جلد صحت یابی کی خوشی میں گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا۔ تمام انتظامات بہت اچھے طریقے سے کروائے گئے تھے۔ سارا دن قرآن خوانی کے تمام کام کرنے کے بعد جب میں رات کو پلنگ پر سوئی تو فوراً مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھڑکی کے بجنے کی وجہ سے کھلی۔ جب میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو مجھے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے سوتے وقت کھڑکی اچھے سے بند کی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن خوانی کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا اور پلنگ کی جانب بڑھنے لگی، مگر میرے اوسان تو اس وقت خطا ہوئے جب میں نے سامنے بنی ہوئی دیوار پر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھا اور مجھے دوبارہ سے کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دیوار پر میں نے 4 ہیولوں کا سایہ دیکھا، وہ سب میری پشت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں ان ہیولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مجھے پشت سے پکڑتے، میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کھڑکی جو میں نے بند کی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، مگر میرے پیچھے کوئی بھی ہیولے موجود نہ تھے۔ میں نے جیسے ہی دیوار کی جانب دیکھا تو وہ سائے میری جانب ویسے ہی بڑھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ خوف کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر آیت الکرسی کا ورد مسلسل جاری رکھا۔ اور پھر اچانک سے خالہ اور خالو جان میری چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئے، اور پھر میں خالہ جان کے گلے لگ گئی اور ڈر کے مارے آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ نے جب مجھے جھنجھوڑا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ پھر خالہ نے مجھ سے ڈرنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، ایک آواز میرے کانوں میں گونجی کہ کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس آواز کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو خالہ جان کی زبانی مجھے علم ہوا کہ میں 3 دن مسلسل بے ہوش رہی ہوں۔ مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے کیلنڈر کی جانب دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جس رات کو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 3 دن بعد کی تاریخ کیلنڈر پر لہرا رہی تھی۔ پھر خالہ جان نے دم کیا ہوا پانی میری جانب بڑھایا تو میں نے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے تیز بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، دوا کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، تو تمہارے خالو ایک درویش بزرگ سے دم کیا ہوا پانی لے کر آئے ہیں، یہی پانی پینے کی وجہ سے تو تم ہوش میں آئی ہو۔ پھر میں نے ان کی بات مانتے ہوئے پانی کا گلاس لے کر پینا شروع کر دیا۔ مجھے خالہ کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر خالہ میرے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہیں اور پھر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 3 راتوں سے پہلے والا منظر لہرایا تو میں نے اپنے جسم میں خوف کی لہر محسوس کی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ میرے لیے مرغی کا گوشت بھون کر لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس گوشت کو ہاتھ لگاتی، میرا جسم اکڑنے لگا اور میرا پورا جسم ہوا میں مقید ہو گیا۔ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنے جسم کو ہوا میں مقید دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی، اور پھر اچانک سے کسی ہوائی طاقت نے میرا سر دیواروں میں مارنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس ہوائی طاقت نے اس قدر زور سے زمین پر پٹخا کہ میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خالہ جان فوری طور پر میرے پاس آئیں۔ ہماری آوازیں سن کر خالو بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میرے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر خالو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ فوری طور پر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئے اور میری پٹی کرنے لگے۔
खून बहने की वजह से मुझ पर गशी तारी हो रही थी। खाला ने मुझे सुकून से लेटने को कहा, मगर खौफ के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। जब खालू ने मेरी चोट से मुताल्लिक तमाम मामले के बारे में दरियाफ्त किया तो खाला उनको तमाम वाक़े के बारे में बताने लगी। खालू जान भी तमाम वाक़यात के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने खाला से कहा कि मुझे लगता है हमारे घर में कोई भूत प्रेत आ गए हैं जो कि इस बच्ची को परेशान कर रहे हैं। हमें इस मामले के बारे में किसी आलिम को बताना होगा। हो सकता है कि हम किसी बड़ी परेशानी से दो चार होने से बच जाएं। खाला जान को उनकी बात पसंद आई तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और जल्द इस पर अमल करने की ताकीद की। रात को खालू जान एक नेक हस्ती के साथ घर में दाखिल हुए जिसका नाम बाबा अब्दुल सत्तार था। वो भूत प्रेत को इंसानी दुनिया से दूर करने का काम करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की हुई थी और खालू के एक दोस्त की मदद से वो हमारे घर पर मौजूद थे। खालू ने उन्हें मेरे साथ पेश आने वाले वाक़े की तमाम रोदात सुनाई तो उन्होंने अपने मुंह में कुछ कलमात पढ़कर मुझ पर फूंके और फिर एक सफ़ेद रंग का पाउडर ज़मीन पर दायरे की शक्ल में फैलाना शुरू कर दिया। तजस्सुस के मारे जब मैंने उनसे पाउडर के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ये लोबान है, इसकी खुशबू से भूत प्रेत जल्द आते हैं। उन्होंने मुझे इस दायरे में बैठने को कहा और फिर वो कलमात पढ़ने लगे। अचानक से पूरे कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। तेज़ हवा चलने की वजह से खिड़कियां बज रही थीं। खौफ के मारे जैसे ही मैंने दायरे में से उठने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से उसी दायरे में बैठने को कहा और फिर उन्होंने एक दिया रोशन किया। दिए की रोशनी में जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दिए की रोशनी में 4 हेवले खड़े हंस रहे थे। जब बाबा अब्दुल सत्तार ने उनसे मुझे तंग करने की वजह पूछी तो उन्होंने गरजदार आवाज़ में कहा कि हम इस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, इसको हमारे आका के पास जाना होगा। वो कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं मगर इसको हासिल नहीं कर पा रहे थे। मगर इसकी एक गलती की वजह से अब हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि उसने उन कलमात का विर्द किया है जिनके हमारे आका पैरोकार हैं। इसलिए तुम हमारे रास्ते में ना आओ। अगर ये लड़की हमारे साथ हमारी जिन्नात की दुनिया में ना गई तो हम इसके तमाम ख़ानदान वालों को ख़त्म कर देंगे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई। बाबा अब्दुल सत्तार ने उनसे कहा कि हम इंसान तुम जिन्नात की दुनिया में नहीं जा सकते हैं। क्या तुम अल्लाह की बनाई गई इस हद से तजावुज़ करने की कोशिश कर रहे हो? उन हेवलों ने कहा कि हमें अपनी बातों में मत फंसाओ और वो हेवले मुझे पकड़ने के लिए जैसे ही मेरी जानिब बढ़े तो बाबा अब्दुल सत्तार ने उन पर दम किया हुआ पानी फेंका जिससे वो चीखते हुए गायब हो गए। मगर उनकी धमकी मेरे जहन में रही कि हम वापस ज़रूर आएंगे। इस तमाम वाक़े से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बाबा अब्दुल सत्तार ने मेरे हाथ पर धागा बांधा और कहा कि इसको खुद से जुदा मत करना। खाला और खालू जान भी मेरे साथ कमरे में मौजूद थे। वो तो इस तमाम वाक़े से इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बाबा अब्दुल सत्तार ने उन्हें बताया कि बात बहुत बड़ी परेशानी की है। ये जिन्नात इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। इन जिन्नात की ताकत मुझसे भी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे अपनी पहाड़ी वाले बाबा की मदद लेना होगी। खालू ने कहा कि आप जिसकी भी मदद लेना चाहते हैं ले लें, मगर हमारी बेटी को जल्दी ही इस आफत से छुटकारा दिलवाएं। उन्होंने हमारे साथ 3 दिन बाद आने का वादा किया और फिर चले गए। मगर वो 3 दिन मैंने खाला और खालू जान के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजारे थे। वो हेवले मुझे हर हाल में अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर मेरे हाथ पर बंधा हुआ काला धागा होने की वजह से वो मेरे करीब ना आ पाते थे, जिसकी वजह से वो हमें घर में तोड़ फोड़ की सूरत में नुकसान पहुंचा रहे थे। खालू जान ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे बाबा अब्दुल सत्तार को लेकर आने की दरख्वास्त की और फिर बाबा अब्दुल सत्तार अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन हमारे घर पर पहाड़ी वाले बाबा के हमरा मौजूद थे। मगर उस बाबा को देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन वाले बुजुर्ग थे। खालू जान जल्दी से उनकी जानिब बढ़े और उनका हाथ चूमकर अदब बचा लाए। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अब्दुल सत्तार की मदद से सब कुछ पता चल गया है, मुझे जल्द अपना अमल शुरू करना होगा। उन्होंने हमें बताया कि इस अमल के दौरान बहुत मुश्किल पेश आएगी, मगर अगर सब तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे तब इस आफत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एक अंधेरी रात जिन जात के साथ गुजारनी होगी, फिर 40 दिन तक एक चिल्ला काटना होगा। इस सिलसिले को मुकम्मल करने के बाद ही तुम इस आफत से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकती हो, वरना वो हेवले तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे
اور تمہیں جنات کی دنیا میں رہنا ہوگا۔ ہیولوں کے آقا جن ذات کے ساتھ ایک رات، وہ بھی اندھیری رات گزارنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پہاڑی والے بزرگ نے میرے ڈر کو بھانپتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ڈر کر جینے سے بہتر ہے کہ تم ایک دفعہ ڈر کا مقابلہ کر لو۔ میں نے خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ پھر پہاڑی والے بزرگ نے مجھے ایک شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کا جنات کی دنیا میں جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر اب چونکہ تم اس مشکل میں پھنس چکی ہو تو تمہیں اس کی دنیا میں جانا ہوگا۔ جب تم ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی تو میں اسی وقت تم پر آنے والی اس مصیبت کو بھانپ گیا تھا اور تمہیں خبردار بھی کیا تھا، مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اگر تم ریلوے اسٹیشن سے واپس چلی جاتی تو یہ آفت کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر جب ہیولے تمہارے سامنے آئے تو تم نے آیت الکرسی پڑھ کر ان کا کام اور آسان کر دیا، کیونکہ یہ سب آیت الکرسی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جن ذات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، مگر کچھ جن ذات بہت برے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارا واسطہ برے جنزادوں کے ساتھ پڑا ہے، اور اب تم اس جنزاد کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ کلمات بتائے جو کہ میں نے وہاں جا کر پڑھنے تھے۔ انہوں نے مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس میں 2 چھری نما چاقو پیوست کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں جنزاد کی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہاں پر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور فوراً تمہیں اس شیشے کی مدد سے دوبارہ اس دنیا میں لے آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اندھیری رات پوری کرنے سے پہلے اس شیشے سے باہر آ گئی تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر جیسے چاند بادلوں میں چھپا تو انہوں نے مجھے کلمات کے ذریعے سے شیشے کے اندر بھیج دیا۔ شیشے کے دوسری جانب جنات کی دنیا تھی۔ وہ دنیا بھی مجھے بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے کہ انسانوں کی دنیا ہو۔ میں وہاں پر بے مقصد چل رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے 4 ہیولے نمودار ہوئے۔ اچانک سے میرے کانوں میں پہاڑی والے بابا کی آواز گونجی کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں جنزاد کے پاس لے کر جائیں گے۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ جنات کی دنیا میں صرف مجھے انہی کی آواز سنائی دے گی۔ میں اندھیری رات میں جنزاد کے پاس ہیولوں کی مدد سے جب پہنچی تو اس جنزاد کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حلق میں سے چیخ نمودار ہوتی، مجھے اپنے کانوں میں پہاڑی والے بزرگ کی آواز سنائی دی کہ تمہیں ڈر کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے جیت ہے۔ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تم اس جنزاد کو اپنی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرو اور اس سے ان آیات کے بارے میں پوچھو جن کا یہ پیروکار ہے، تاکہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ جیسے ہی اس نے تمہیں اندھیری رات میں وہ آیات بتا دی تو سمجھو کہ یہ پھر دوبارہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کام اسی اندھیری رات میں مکمل کر کے واپس لوٹنا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر حربہ اپنانے لگی، جن کی مدد سے مجھے جنزاد ان آیات کے بارے میں بتا دیتا جن کا وہ پیروکار تھا۔ وہ اندھیری رات مجھ پر بہت بری ثابت ہوئی۔ اس جنزاد کے ارد گرد اور بھی بہت سی بری شکل والے جن موجود تھے۔ ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سب میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کیونکہ میں ان کی دنیا میں واحد انسان تھی، مگر جنزاد ان سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس وجہ سے وہ جن صرف مجھے دور سے ہی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور میں اس جنزاد کے قریب بیٹھ کر پہاڑی والے بزرگ کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھ رہی تھی۔ وہ جنزاد جب بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو فوری طور پر اس کے ہاتھ جلنے لگتے، جس کی وجہ سے وہ اکتا رہا تھا۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب جنزاد انسانوں سے اکتانے لگتے ہیں تو ان کی پوچھی گئی ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا مگر وہ انتہائی ڈھیٹ جنزاد ثابت ہو رہا تھا۔ پھر آخرکار میرے من کی مراد بر آئی۔ پھر اس نے مجھے اندھیری رات کے آخری پہر میں ان آیات کا بتا دیا جن کا وہ پیروکار تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ آیات پڑھیں تو میں اس کی دنیا سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خود کو اپنے کمرے میں پا کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے شیشے کے اس پار جنزاد کی دنیا نظر آ رہی تھی جس میں وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی پہاڑی والے بزرگ نے ان چھری نما چاقو کو شیشے سے باہر نکالا تو جنات کی دنیا غائب ہو گئی۔
اور انہوں نے وہ آیات کاغذ پر لکھ دیں جو کہ مجھے جنزات کی مدد سے پتہ چلی تھیں۔ میں نے جیسے ہی جنزات کی دنیا کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد میری آنکھ خالہ کی آواز سے کھلی۔ وہ مجھے زبردستی جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو پہاڑی والے بابا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں چلہ کاٹنے کے لیے میرے ساتھ پہاڑی کی جانب جانا ہوگا، کیونکہ اس جگہ پر پہنچ کر تم بری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ پہاڑی والے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے خالہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، اور میں تمہیں جنات کی دنیا میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاؤ گی۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے تمہیں بہت اصرار کر کے اپنے پاس بلایا تھا، اور جب تمہارے والدین تمہیں نہیں پائیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ پھر میں خالہ کی اجازت سے بابا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بابا مجھے ایک پہاڑی کی جانب لے گئے۔ وہاں پر ہر طرف سنسان جگہ موجود تھی۔ بابا مجھے ریتیلے علاقے سے لے جاتے ہوئے ایک پہاڑی کی جانب چلے گئے۔ پھر میں ان کی جگہ پر داخل ہوئی جہاں پر وہ رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنا چلہ جلد ہی شروع کرنا ہوگا، ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن کی بھی کمی نہیں کرنی۔ انہوں نے صفحے پر تحریر کی ہوئی آیات میرے سامنے کی اور مجھے کہا کہ آج سے 40 دن تک تم اکیلے ایک کمرے میں رہو گی، اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا جس کی مدد سے تم اس جنزاد اور اس کے ہیولوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گی۔ تمہارا یہ چلہ کاٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب وہ جنزاد سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم سمجھو کہ تم اس کی دولت لے کر آئی ہو، جیسے اگر کسی انسان سے اس کی دولت چھن جائے تو وہ کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے، تو یہ جنزاد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے آیات چھین لے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آیات بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ جنزاد تو ویسے بھی تم پر عاشق تھا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے جائے، تم چلہ کاٹ کر اسے اس کی دنیا میں ہی بند کر دو۔ یہ چلہ تمہیں اکیلے ہی کاٹنا ہوگا، کیونکہ وہ جنزاد اب صرف تمہیں ہی نظر آئے گا۔ اس میں یا عبدالستار تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی ہر حال میں اس جنزاد سے محفوظ کرنا تھی۔ میں نے 40 دن تک اس کمرے کے اندر ہی رہنا تھا۔ خالہ نے وہاں پر 40 دنوں کا کیلنڈر لگا دیا، اور پہاڑی والے بابا نے مجھے ایک کاغذ پر تمام ہدایات تحریر کر کے دے دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ عمل رات کو چاند کے نکلنے کے بعد کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کچھ ایسے کلمات کاغذ پر لکھ کر دیے جو کہ میں نے ان آیات کے ساتھ پڑھنے تھے جو کہ جنزاد کی مدد سے مجھے ملی تھی۔ پھر میں 40 دن کے لیے کمرے کے اندر بند ہو گئی۔ ان دنوں کے دوران مجھے جو مشکلات پیش آئیں ان سب کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ جیسے ہی چاند نکلتا تو میں فوری طور پر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے چلہ کاٹنے کے لیے ایسی چیزیں دی تھیں جن کے استعمال سے جنزاد مجھ سے دور رہتے۔ مجھے ان کی آوازوں سے ڈر تو بہت لگتا تھا، مگر اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ میں جب بھی چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھتی تو پہاڑی والے بابا کی جانب سے دی گئی چیزوں کا استعمال کرنا نہ بھولتی۔ لوبان کے پاؤڈر کی مدد سے وہاں پر دائرہ بنا کر ارد گرد دیے جلا لیتی، اور کمرے میں جلنے والی بتی کو بند کرنا نہ بھولتی۔ میں جیسے ہی عمل شروع کرتی تو مختلف ہوائی مخلوقات مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ جنزاد کے پیروکار تھے اور جنزاد انہیں میرے پاس بھیجتا تھا تاکہ میں اپنا کام ختم کر کے جنزاد کے قابو میں آ جاؤں۔ مگر پہاڑی والے بابا کی مدد سے مجھے جو قوت ملی تھی، میں ان کی باتوں میں نہ آتی بلکہ اپنے کلمات کو جاری رکھتی اور اس دائرے کے اندر بیٹھ کر ان کی مختلف حرکات کا سامنا کرتی۔ وہ مجھے مختلف شیطانی چیزوں سے زخمی کرنے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی تو وہ حد ہی کر دیتے۔ میرے اپنوں کی مری ہوئی شکل میرے سامنے لے کر آتے تاکہ میں گھبرا کر دائرے سے باہر نکل آؤں۔ مجھے پہاڑی والے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی دائرے سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے مجھے جنزادوں کی ان حرکتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اکثر گندی شکلیں بنا کر میرے سامنے آتے تھے اور کبھی کبھار آگ لے کر میرے پاس آ جاتے تاکہ میں اس سے جلنے کے ڈر کی وجہ سے دائرے کو چھوڑ دوں۔ مگر پہاڑی والے بابا نے مجھے انہی کے ان تمام ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔
जिस सफ़े पर पहाड़ी वाले बाबा ने मुझे हिदायत तहरीर करके दी हुई थी, उसको मैंने चिल्ले के 20 दिन के बाद खोलना था। मेरे चिल्ले के 20 दिन तो जिनजादों की छोटी मोटी हरकतों से गुजर गए। जब मैंने 20 दिन बाद वो लिफाफा खोला तो उसकी तहरीर पढ़कर मेरी जान निकल गई। उस पर लिखा हुआ था कि जो हिदायत मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे पहले 20 दिनों के लिए थी। अब इस सफ़े पर जो हिदायत मैंने लिखी हैं उसके मुताबिक अमल करोगी तो ये चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा, वरना तुम हमेशा के लिए इसमें फंस कर रह जाओगी। जब मैंने वो हिदायत पढ़ी तो मेरी जान हलक में अटक कर रह गई। उस सफ़े में अलमारी में देखने की हिदायत लिखी हुई थी। जब मैंने अलमारी को खोल कर देखा तो वहाँ पर सुर्ख रंगों के धागे पड़े हुए थे और उन धागों के पास एक तरफ गोश्त पड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल ताज़ा मालूम हो रहा था। मैं हैरान थी कि मैं तो इतने दिनों से इस कमरे में बंद हूँ, यहाँ पर सिवाय खाने के और कुछ भी नहीं आता है, तो फिर ये गोश्त इस अलमारी में किसने रखा होगा। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि मैंने एक और लिफाफा पास पड़े हुए देखा। जब मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उस पर तहरीर लिखी हुई थी कि इस गोश्त को धागों में पिरो लो चांद निकलने से पहले पहले। चांद निकलने में कुछ ही वक्त बचा था। मैं जल्दी से उस गोश्त को धागों में पिरोने लगी, क्योंकि वो गोश्त धागों में पिरोकर उन जिनजादों के सामने डालना था। तहरीर पर साफ लिखा हुआ था कि जब तक वो जिनजादे गोश्त ना खा लें दायरे में से नहीं उठना है। वो धागे अलमारी में पहाड़ी वाले बाबा ने रखे थे। वो दम किए हुए धागे थे। जैसे ही वो जिनजाद उसको खाते तो फौरी तौर पर पहाड़ी वाले बाबा की लपेट में आ जाते। ये तमाम हिदायत सफ़े पर तहरीर की हुई थी। मैं इन हिदायत के मुताबिक अमल करती जा रही थी। उस पर लिखा हुआ था कि इस तमाम काविश के बारे में मैंने जहन में भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर जिनजादों को पता चल गया तो वो गोश्त नहीं खाएंगे। तहरीर में लिखा था कि अगर ये तमाम हेवले काबू में आ गए जो कि चिल्ले के दौरान तंग करते हैं तो जिनजाद को पकड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी तो उसकी ताकत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि आका की ताकत उसकी फ़ौज में ही होती है। मेरे लिए ये मरहला बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे ही चांद निकला तो मैं फ़ौरन दायरा बनाकर चिल्ले में बैठ गई और कलमात पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे ही जिनजात के हेवले दायरे की जानिब इकट्ठे हुए तो मैंने एक एक करके गोश्त के हार फेंकना शुरू कर दिए और कलमात का विर्द जारी रखा। वो सब भूखे शिकारियों की तरह गोश्त को खाने लगे, क्योंकि तहरीर में पहाड़ी वाले बाबा ने लिखा हुआ था कि जिनजात ने इन हेवलों को कई दिन से भूखा रखा हुआ है। देखते ही देखते वो तमाम जिनजात जो कि जिनजात के पैरोकार थे उस गोश्त को खा गए। बस एक हार बचा था जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। मेरी जान तो हलक में अटक गई, क्योंकि उन सब का वो गोश्त खाना बहुत ज़रूरी था। मैं कलमात पढ़ते हुए उनकी जानिब देख रही थी और फिर अचानक से वो सब उस हार पर झपट पड़े और उसको चट कर गए। गोश्त को ख़त्म देखकर मेरी जान में जान आई। उस दिन के बाद से मुझे चिल्ले के दौरान किसी ने भी तंग ना किया, क्योंकि वो सब जिनजादे कमज़ोर हो चुके थे। जब चिल्ले के 40 दिन मुकम्मल हो गए तो पहाड़ी वाले बाबा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे बताया कि जिनजात को पता चल चुका है कि उसकी ताकत कमज़ोर हो गई है, वो जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे और मुझे वो अंधेरी रात याद आ गई जो मैंने उसके साथ गुजारी थी। और फिर अचानक से वो जिनजात कमरे में दाखिल हुआ तो पहाड़ी वाले बाबा ने उसे कमज़ोर पाकर उसको अपने पास कैद कर लिया और फिर मेरी इस अजाब से जान छुट गई। पहाड़ी वाले बाबा ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। अंदर से मुझे चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि वो आवाज़ें जिनजात की थीं और इस कदर खौफनाक थीं कि मेरी रूह कांप गई। फिर पहाड़ी वाले बाबा ने मुझे आकर बताया कि मैंने उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लिया है, अब ये तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी तंग नहीं करेंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाबा से कहा कि मुझे मेरी खाला के घर छोड़ना है। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने बेसाख्ता मुझे प्यार किया। मैंने उन्हें सब कुछ ठीक हो जाने का अंदिया दिया और उनके गले लगकर सुकून हासिल करने लगी।